رات کا کون سا پہر تھا یہ اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے موبائل فون سے کھلی تھی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو کمرے میں بس سائڈ ٹیبل لیمپ چل رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر موبائل اٹھا کر سائلنٹ کرنا چاہا جب اسے اپنے پیٹ پر کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ اس کی نظر اپنے پیٹ تک گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ شرٹ لیس اوندھے منہ اس کے پیٹ پر سر رکھے اس کے گرد نازک سا حصار بنائے سو رہا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی نظروں کے ارتکاز کو موبائل کی آواز نے توڑا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اس کا موبائل نہیں تھا، وہ ارسلان کا موبائل تھا جو بج رہا تھا۔ اس کا موبائل ہی آدھی راتوں کو بجتا تھا۔ وہ حیران بھی تھی کہ وہ کب آیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا۔ عمارہ نے گہری سانس لی۔ موبائل بج بج کر خود ہی بند ہو گیا تھا اور اب اسے پرواہ بھی نہیں رہی۔ اس کا ہاتھ ارسلان کے بالوں تک آیا۔ اس نے ارسلان کے بال پیار سے چھوئے، نہ جانے کیوں، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ آج کتنے دنوں کے بعد اس سکون سے سو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکی، مگر وہ اس کی سانسوں کا ساز محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے گھر گیا تھا، کافی دنوں بعد آج واپس آیا تھا، شاید رات کے کسی وقت۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 9-10 بجے سوئی تھی اور وہ انہی 4 گھنٹوں میں کسی وقت آیا تھا۔ عمارہ کا دل چاہا کہ اسے اٹھائے اور کہے کہ ٹھیک سے بیڈ پر لیٹ کر آرام کر لے، مگر اس کی ہمت نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ محسوس کر سکتی تھی وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ عمارہ نے گہری سانس لی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے واپس آنے پر خوشی بھی ہوئی تھی، مگر وہ اس کے غم کا کیا کرتی جو اسے اسی کے اپنوں نے دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ارسلان کی تکلیف کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی نیند میں اتر ہی رہی تھی جب کمرے میں گونجتی آواز نے ایک بار پھر اس کی نیند توڑی۔ میرا بچہ؟ ارسلان شاید نیند میں کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے کو کیسے مار سکتی ہو تم؟ وہ نیند میں ہی چلا رہا تھا۔ عمارہ بہت مشکل سے تھوڑا سا اوپر اٹھی۔ ارسلان، اس نے نرمی سے ارسلان کا کاندھا ہلایا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس نے اچانک عمارہ کا ہاتھ دور کیا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمارہ کا ہاتھ سیدھا سائڈ ٹیبل میں لگا۔ اس کے لبوں سے ایک کرراہ نکلی۔ عمارہ، ارسلان جیسے ہوش میں آیا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ آئی ایم سوری، وہ میں بس برا خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ ہاتھ سارا کا ہے۔ عمارہ کی آنکھوں میں درد اور نمی دیکھتے وہ فوراً شرمسار ہوا۔ اب اس کا ہاتھ پیار سے سہلا رہا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ عمارہ جب کچھ نہیں بولی تو اس نے دوبارہ پوچھا، تو عمارہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سفید رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں درد تھا۔ وہ 26 سالہ مرد آج اسے بہت تکلیف میں لگا۔ عمارہ، اس نے اب نرمی سے عمارہ کو پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں ارسلان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ تم واپس کب آئے؟ اب وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پوچھ رہی تھی۔ وقت یاد نہیں، شاید 11 بج رہے تھے یا 12۔ تم سو رہی تھی، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ کر میرا جلتا دل کچھ پرسکون ہوا ہے۔ وہ بھی اسی کے پاس بیٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ارسلان۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ ارسلان نے اذیت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں عمارہ، میرا دل چل رہا ہے، اس نے بھیگی آواز میں بتاتے عمارہ کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ عمارہ کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جن عورتوں سے محبت کی، سب نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ عمارہ نے اب اسے نہیں دیکھا۔ وہ ویسے ہی سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں ارسلان۔ اسے ہرٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ ان سب عورتوں میں آتی تھی جن سے ارسلان نے محبت کی تھی۔ جانتا ہوں، مگر تم سے ایسا کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے سوال پر عمارہ کا سانس رک گیا۔ اس نے اب کے چہرہ پیچھے کرتے ارسلان کو دیکھا۔ ایسے کرنے سے ارسلان کا سر اس کے کاندھے سے دور ہو گیا۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ عمارہ کو جیسی یقین نہ آیا۔ ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ارسلان؟ وہ حیران تھی۔ جس شخص کی خاطر اس نے خود کو بھی قربان کر دیا، وہ ایسا کہہ رہا تھا؟ یہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ تم میرے جینے کی واحد وجہ ہو۔ محبت ہوتی تو اب تک ہم ایک ساتھ نہ ہوتے۔ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو تمہارے عشق میں گرفتار ہوں۔ عمارہ نے آنکھیں بند کی تو ایک پرسکون سانس خارج ہوئی اور اسی کے ساتھ آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہے۔ تم میری آخری محبت ہو عمارہ،
وہ محبت جس پر میں نے محبت کا اختتام کیا۔ عمارہ اس کے جذبات سمجھ سکتے تھے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے اگر زندگی میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ عمارہ ہے۔ تم نے زارا کو طلاق دے دی؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسلان نے الٹا سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، میں کبھی تمہارے رشتے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اسلان، نہ ہی میں تمہارے مسائل پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر شاید میں نے کیے۔ اسلان نے اس کی بات سنی۔ ضرور، مگر بنا کچھ کہے وہ نیچے ہوا اور اب اس نے عمارہ کی جھولی میں سر رکھ دیا۔ اس نے میرے بچے کو مار دیا، اسلان چھت کو دیکھتے بتا رہا تھا اور عمارہ کا سانس رک گیا۔ کیوں؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے ابارشن کروا لیا۔ ایسا اس نے میری ماں کے کہنے پر کیا؟ انہیں میرا گھر چاہیے تھا، میں سب کچھ اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا عمارہ، میں سب دے رہا تھا اسے، اس نے پھر بھی میرے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ مجھے بچہ کتنا عزیز ہے، میں نے اسے آخری موقع دیا تھا۔ اس نے جب میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو میں مزید اسے اپنے نکاح میں کیوں رکھتا؟ طلاق دے آیا ہوں اسے، اور گھر کے کاغذات میں اس عورت کے منہ پر مار کر آیا ہوں جسے سالوں ماں کہتے میرے ہونٹ کبھی نہیں تھکے۔ عمارہ کی آنکھیں بند تھیں، بہت سے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکل کر اسلان کے بالوں میں گرے تھے۔ اس نے خود ہی عمارہ کا ایک ہاتھ اپنے گالوں پر رکھا۔ میں ہفتوں سے سکون کی نیند نہیں سویا، اب کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میرا کوئی نہیں رہا عمارہ۔ تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا جب تم خالی ہاتھ میرے پاس آئی تھی اور میں نے تمہیں عزت دی، سہارا دیا، نام دیا تھا۔ آج وقت بدل گیا، کل تم جس جگہ تھی نا، آج میں اسی جگہ ہوں۔ آج میرے پاس تمہارے سوا اور کچھ نہیں بچا۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے یہاں رہنے کی اجازت دو گی؟ وہ معصوم بچے کی طرح سوال پوچھ رہا تھا۔ عمارہ نے اپنے آنسو دوسرے ہاتھ سے صاف کیے اور جھک کر اسلان کے ماتھے پر لب رکھے، اور اسلان کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گئے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور اسلان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کب اس کی گود میں سر رکھے سو گیا اسے کوئی احساس نہیں ہوا، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں اتر چکا ہے۔ آئی لو یو اسلان، تو میری ساری دنیا بھی ہار کر آ جاتے تو بھی میں تمہاری منتظر ملتی۔ عمارہ کی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ چند ماہ پہلے وہ اسلان کی جگہ تھی، ایسے ہی خالی ہاتھ تھے جب اسلان اسے یہاں لایا تھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر چھت پر تھیں مگر سوچیں ماضی میں پہنچ گئی تھیں جب اس کی اور اسلان کی قسمت کے دھاگے الجھے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو رہی تھی جب سامنے سے آتے مرد سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین پوست ہوتی سامنے والا اسے تھام چکا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چوڑی جسامت، لمبا قد، کثرتی وجود، ہلکی بیئرڈ، ہیزل آنکھوں والا وہ پرکشش اور خوبرو مرد تھا، اور وہ اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ اس کا ایک ہاتھ سامنے کھڑے 24 سالہ اسلان کے ہاتھ میں تھا۔ اگر اسلان اس کا یہ ہاتھ نہ پکڑتا ہوتا تو وہ ابھی سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی نیچے گرتی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، کانچ جیسی سبز آنکھوں والی وہ خوبصورت حسینہ۔ ٹھیک ہو تم؟ اسلان کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، پھر سر اس بات میں ہلایا اور جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ اسلان نے اس کی بات پر بس نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، مگر تم اتنی جلدی میں کہاں بھاگ رہی تھی؟ وہ اب دونوں ایک ساتھ دھیمے قدموں سے چلتے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ کیا بتاؤں یار، یونیورسٹی والوں نے تو تماشا بنا کے رکھا ہے۔ آج 2 ماہ ہو گئے ہیں میری اسکالرشپ کے پیسے آئے ہوئے، اور یہ ہے کہ دینے کا نام نہیں لے رہے۔ ابھی اکاؤنٹ آفس سے آ رہی ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ مس ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ مس ہے، اور اب کہتے ہیں ایچ او ڈی سے اپلیکیشن کیوں نہیں سائن کروا کر لائیں۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اسلان۔ وہ شدید غصے اور پریشانی میں تھی تو اسلان نے 2 لمحے اس کے سرد ہوتے گال دیکھے جو غصے سے دہک رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ، میں بات کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑے ڈپارٹمنٹ سے نکلا اور اب اس کا رخ اکاؤنٹ آفس کی طرف تھا۔ عمارہ تو بس ساکت سی نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ اس کے پیسے نہیں دیں گے، اور ان پیسوں کے لیے کسی قسم کی ڈاکیومنٹ اور کوئی اپلیکیشن نہیں چاہیے ہوتی؟ اگر آپ نے 5 منٹ کے اندر اندر مس عمارہ کے سارے ڈیوز کلیئر نہیں کیے تو شکایت سیدھی ایم ڈی تک جائے گی، اور یہ تو ساری یونیورسٹی جانتی ہے کہ اسلان درانی کی پہنچ کہاں تک ہے۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ 2 منٹ میں عمارہ کے سارے پیسے اس کے ہاتھ میں تھے، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اسلان کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم نے کیسے کیا اسلان؟ میرے تو فائنلز کے بعد 20 چکر لگ چکے ہیں، یہ تو ہر بار بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ وہ واقعی حیران تھی۔ اب وہ دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔
اصل میں ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو بیوقوف اور کمتر سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی یہ کام کر دیتا، تمہیں اتنا ذلیل تو نہ ہونا پڑتا۔ چلو اب بھی کام تو ہو گیا نا، اب یہ تمہیں مزید ذلیل نہیں کریں گے۔ امارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چلو پھر میری طرف سے تمہیں ٹریٹ تو بنتی ہے، ویسے بھی میں تازہ امیر ہوئی ہوں، چلو کچھ کھلاتی ہوں تمہیں۔ اس کی بات پر اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے تو میں نے تمہاری مدد نہیں کی ہے کہ میں بعد میں تم سے ٹریٹ کھاتا پھروں۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ امارا مسکراتی، نہیں، میں تو بس ایسے ایز اے فرینڈ تمہیں کچھ کھانے کی دعوت دے رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ تم نے میری مدد کی اور اب میں اس کا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ مگر اسلان نے پھر بھی نفی میں سر ہلایا۔ یقیناً وہ کچھ بھی کھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اچھا چلو ایک کپ کافی تو پی سکتے ہو میرے ساتھ۔ اسلان، ہم دوست ہیں۔ امارا نے اب کی کچھ نرمی اور اپنائیت سے کہا کہ اسلان کافی پینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے کینٹین پر بیٹھے تھے اور دونوں کے ہاتھ میں کافی کا ایک کپ تھا۔ یونیورسٹی تو پوری ہو چکی تھی، اسی لیے ان کی آج کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ شاید اسلان بھی اپنے کسی کام سے ڈپارٹمنٹ آیا تھا۔ تمہارے آگے کے کیا پلانس ہیں؟ اسلان نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے امارا سے سوال پوچھا۔ نہیں جانتی، شاید میری شادی ہو جائے۔ اسلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی؟ کیوں؟ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ امارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر میرے بابا آج کل کچھ زیادہ ہی ہائپر رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے میں ان پر بوجھ ہوں، اور جب تک میں ان کے گھر میں رہوں گی ان کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ معاشرہ نفرت کرے تو سمجھ آتا ہے اسلان، لیکن اگر آپ کے اپنے گھر والے ہی آپ کو بوجھ سمجھیں تو دکھ ہوتا ہے۔ میری پیدائش پر میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو کچھ ماہ بعد ہی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اب ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک میرا بڑا بھائی اور 2 چھوٹے، مطلب میرے اسٹیپ بردرز، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی ساری اولاد میں بس ایک میں ہوں جو انچاہی ہوں۔ ان کا تو بس نہ چلے وہ مجھے کسی رئیس کو بیچ دیں، اس حد تک مجھے اپنے سر سے اتارنے کا سوچ چکے ہیں وہ۔ اسلان بے حد بے یقینی اور حیرت سے امارا کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اچھے گھر سے تھی اور اپنی ذہانت پر اس نے اسکالرشپ بھی حاصل کی تھی، مگر اندر سے وہ اس قدر ہرٹ ہوگی یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے برا بھی لگا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں باپ؟ وہ محض یہی کہہ سکا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا باپ کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ امارا نے حیرت سے سوال پوچھا۔ میں 10 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اسی لیے میں نہیں جانتا کہ باپ کیسے ہوتے ہیں۔ امارا کے لب اوہ میں سکڑے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ واقعی تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر امارا نے اسی خاموشی کو توڑا۔ تمہارے آگے کے کیا پلانس ہیں؟ اب کہ اس نے ارسلان سے پوچھا۔ میں اپنے بابا کا بزنس ہی سنبھالنا چاہتا ہوں، جو کافی سالوں سے میری مدر سنبھال رہی ہیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ مجھے پہلے شادی کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امارا ایک لمحے کو مسکرائی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ دونوں ایک ہی نقطے پر کھڑے تھے۔ کافی ختم ہو چکی تھی اور اگر نہ بھی ہوتی تو ٹھنڈی ہو جاتی۔ اچھا چلو مجھے چلنا چاہیے۔ امارا کو وقت کا احساس ہوا تو اس نے اب گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اسلان بھی اس کی تاکید میں کھڑا ہوا۔ اوکے، ویسے مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات، ہو سکتا ہے ہم اس کے بعد زندگی میں بہت آگے بڑھ جائیں اور پھر شاید کبھی قسمت ہمیں نہ ملائے۔ اسلان کی بات پر امارا نے بس سر ہلایا۔ بیسٹ آف لک۔ اسلان نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو امارا نے بھی مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ بیسٹ آف لک یو ٹو۔ چند لمحے ہاتھ ملا کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پھر وہ اسلان کو اللہ حافظ کہتی کینٹین سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسلان نے اپنے ہاتھ میں موجود کافی کے کپ کو دیکھا۔ وہ آدھی کافی کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہ ڈسٹ بن تک آیا اور ایک لمحے کو یہ پھینکنے کا سوچا، پھر رک گیا۔ اس کافی کے پیسے امارا نے دیے تھے تو کیا وہ اس کی دلائی کافی ضائع کر دیتا؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا اور ساری کافی ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتارتے اس نے خالی کپ ڈسٹ بن میں اچھالا اور کینٹین سے باہر نکل گیا، یہی سوچ کر کہ شاید اب وہ امارا سے کبھی نہ مل سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اسے بہت جلد امارا کے روبرو کرے گی۔ آخر تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زارا سے شادی کرو گے تو میری عزت ہی میرے خاندان میں بڑھ جائے گی۔ اپنی ماں کی عزت رکھنے کے لیے ہی ہاں کر دو اسلان۔ مسز دورانی اس کے سر پر کھڑی ہر بار کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما، آپ جانتی ہیں مجھے زارا جسٹ ایز اے کزن اچھی لگتی ہے، شادی کے لیے میں نے اسے کبھی نہیں سوچا، اور جیسی لڑکی سے میں شادی کرنے کا سوچتا ہوں زارا ویسی نہیں ہے۔ مسز دورانی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے زارا سے؟ کسی اور کو پسند کرتے ہو تو بتاؤ کون ہے وہ؟ ایک بار تمہاری پسند سے ملنے میں کوئی حرج نہیں۔
انہوں نے صلح جو انداز اپنایا، ان کی بات پر اسلان کی آنکھوں کے سامنے چھن کرتے وہ کانچ جیسی آنکھوں والی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ اسے جیسے سادہ، سمجھدار اور سوبر سی لڑکی چاہیے تھی اپنی بیوی کے طور پر، وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے پسند کرتا تھا؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا۔ اس کی اور عمارہ کی آخری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور اس ملاقات کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بتاؤ اسلان، اپنی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ دل نے اسے روکا بھی، موقع ہے اسلان، بتا دو سچ، مگر اس نے دل کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا کہ ہمارا اسے صرف دوست سمجھتی ہے اور ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ وہ 4 سال اکٹھے ایک کلاس میں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی باتیں جان چکے تھے، مثلاً پسند ناپسند، عادتیں، طبیعت، کردار، ہر چیز۔ ہاں، مگر آخری ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں تھوڑا بہت جانا تھا۔ اگر ایسی کوئی بھی نہیں تو زارا سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے ماموں کی بیٹی تھی جو اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ مگر اسلان کو زارا بیوی کے طور پر قطعی قبول نہیں تھی۔ ماما اس نے کچھ کہنا چاہا جب مسز دورانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے بھائی کو زبان دی ہے کہ تم شادی کرو گے تو صرف زارا سے، اور اگر اب تم نے منع کیا تو سارے خاندان میں میری ناک کٹے گی۔ اب سوچ لو تمہیں اپنی ماں کی عزت عزیز ہے یا نہیں۔ وہ اسے خاموش کروا گئی، مگر پھر بھی اسلان اب صرف ان کی عزت کی خاطر زارا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ڈریسنگ سینس بھی اسلان کو پسند نہیں تھی۔ وہ بہت سٹائلش اور ماڈرن ڈریسنگ کرتی تھی جو اسلان کی زبان میں تو کم سے کم گھٹیا ہی تھی۔ وہ بدل رہی ہے اسلان، تمہاری خاطر اس نے خود کو بدلنا شروع کیا ہے اور اب تو وہ مشرقی لباس پہننے لگی ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی اور اگر پھر بھی تم نے اس سے شادی نہیں کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اس کی ماں نے آخری ہتھیار استعمال کیا۔ اچھا ماما، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو دیں، اتنی جلدی میں کیسے اس سے شادی کا ذہن بنا لوں؟ وہ خود بھی حیران تھا۔ اوکے، تم سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتے ہو۔ بہت مشکل سے اس کی ماں مانی تو کہیں جا کر اس نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ سکون کی سانس بس مختصر عرصے کے لیے ہی تھی۔ چند ہفتوں کے بعد پھر اس کی ماں نے اسے پریشرائز کرنا شروع کر دیا اور ان کے ایموشنلی ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر وہ ماموں سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اس وقت ہاشم ولا میں موجود تھا اور اس کے سامنے زارا بیٹھی تھی۔ کالی فراک میں اس نے بال کھول رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر میک اپ بھی نہیں تھا، نہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر کوئی نیل پینٹ۔ وہ آج کافی حد تک الگ الگ سی لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر اسلان خود حیران تھا۔ 22 سالہ زارا مناسب نقوش کی مالک ایک پیاری لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اسلان کو کبھی اس سے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی۔ ابھی بھی وہ چائے کپ میں ڈال کر اسلان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اسلان نے خاموشی سے کپ پکڑ لیا۔ اس کے سامنے ہی مسٹر ہاشم ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ تو تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر انہوں نے اسلان سے سوال پوچھا تو اس نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور پھر کپ ٹیبل پر رکھا۔ یہ باتیں میں آپ سے اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں ماموں، بہتر ہوگا کھلی ہوا میں چلتے ہیں۔ چائے کپ میں ڈالتی زارا کے چہرے کی مسکراہٹ واضح طور پر غائب ہوئی، مگر اسلان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں کیوں نہیں؟ ہاشم صاحب فوراً اٹھ گئے تو اسلان ان کے ساتھ باہر لان میں آ گیا۔ میں سچ بتاؤں تو میں زارا سے شادی کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں، لیکن ماما کی ضد ہے کہ میں زارا سے شادی ہی کروں اور وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ میں اس کی پسند کی قدر کرتا ہوں ماموں، لیکن یقین کریں یہ پسند صرف یک طرفہ ہے۔ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا کہ میں آپ کی بیٹی زارا کو خوش رکھ پاؤں گا یا نہیں۔ ان سب کے بعد بھی اگر آپ زارا سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ ہاشم صاحب نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے میں سارا جہان لٹانے کو تیار ہوں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اسے اسلان چاہیے تو اس کا مطلب ہے اسے اسلان ہی چاہیے، اور جہاں تک رہی بات محبت کی تو یہ شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ بس تمہیں میری زارا کا پابند رہنا ہوگا۔ اپنی ماں سے مشورہ کرو اور پھر شادی کی تاریخ لینے آ جانا۔ اسلان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں اس کی کچھ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ دونوں بہن بھائی سوچ چکے تھے کہ اس کی شادی زارا سے ہر حال میں کروا کر ہی رہیں گے۔ اس نے بس سر ہلایا۔ وہ دونوں ابھی آمنے سامنے کھڑے تھے جب کوئی ملازم بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مسٹر ہاشم کے کان میں کچھ کہا کہ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ ٹھیک ہے اسلان، تم سے بعد میں ملاقات ہوگی۔ وہ جلد بازی میں آخری کلمات ادا کرتے تیزی سے بنگلے کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ اسلان نے ان کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھے تھے۔ کچھ بات تو تھی جس سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اسلان چند پل وہیں کھڑا سوچتا رہا، کیا پتہ مجھے کچھ ایسا مل جائے جس سے مجھے زارا سے شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ کچھ تو ہے جو ماموں چھپا رہے ہیں۔
یہ سوچتے ہوئے دبے پاؤں چلتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے میں آیا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے حواس چھین گیا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے پلر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اس نے سامنے جسے دیکھا تھا شاید وہ پوری زندگی اس ہستی کو یہاں اس بنگلے میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑے مجھے بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے۔ ہاں وہ وہی تھی، امارہ ملک۔ اسے دو جوان لڑکوں نے کاندھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑے مجھے بھائی، اس کی پکار سارے پچھلے لان میں گونج رہی تھی۔ اسلان حیران تھا، امارہ یہاں تھی اور اس کے دونوں بھائی اور کچھ فاصلے پر کھڑا مرد، یقیناً وہ امارہ کا باپ تھا، اسے یہاں اس کے ماموں کے پاس کیوں لائے تھے؟ وہ مزید کچھ قریب آ گیا، مگر ان سب میں سے کسی نے ابھی تک اسلان کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم صاحب، یہ رہی لڑکی، آپ نے کہا تھا نا کہ لڑکی لے آؤ، اور لے آیا لڑکی، مگر مجھے بدلے میں 10 کروڑ چاہیے۔ ان کی باتیں سنتے اسلان کو لگا جیسے کسی نے سارے بنگلے کی عمارت ان کے سر پر دے ماری ہو۔ وہ 8 مہینے بعد امارہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس حال میں دیکھنے سے بہتر تھا کہ کاش اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی خود کو اپنے بھائیوں کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھے بیچتے ہوئے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، مگر وہاں کھڑے کسی بھی مرد پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کچھ شرم کریں بھائی، کچھ عرصے میں آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، اور اگر آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے؟ اس نے اب اپنے دونوں بھائیوں کو مخاطب کیا، جس کے جواب میں اس کے ایک بھائی نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، جب سے تم ہماری زندگی میں آئی ہو ہماری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ تم جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں بوجھ ہیں جنہیں بس جان سے مار دینا چاہیے، اور اگر ہمیں تمہاری جان کے بدلے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اپنا فائدہ نہ دیکھیں؟ ویسے بھی تو بیٹیاں پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہیں نا کہ اپنے گھر کے مردوں کا بوجھ ہلکا کریں۔ اب تم ہمارا بوجھ ہلکا کرو گی اور ہمارے گھر میں پیسہ آئے گا۔ اس کا ایک بھائی غلاظت بک رہا تھا، اس سے زیادہ برداشت اسلان میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ملک، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ ہاشم میاں نے امارہ کے باپ مسٹر ملک کو حوصلہ دیا۔ تم لوگ لڑکی کو چھوڑ کر جاؤ یہاں سے، انہوں نے سختی سے حکم سنایا۔ اسلان نے دیکھا اس کے دونوں بھائی اور باپ کسی غلام کی طرح اس کے ماموں کے حکم پر سر ہلاتے پیچھے ہٹے۔ امارہ کو وہیں زمین پر چھوڑے وہ پلٹ گئے۔ امارہ نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے ماموں کے گارڈز اس کے قریب آ گئے۔ امارہ گھبرا کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسلان نے اس کے باپ اور بھائیوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ بنگلے سے نکل گئے تو اسلان ماموں کے قریب آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سختی سے پوچھا تھا۔ امارہ نے اسلان کو دیکھا تو اس سے پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسلان کو دیکھا؟ کتنے مہینوں بعد اسے دیکھا تھا؟ اسلان، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ماموں؟ وہ سخت غصے سے پوچھ رہا تھا۔ امارہ ہمت کرتی زمین سے اٹھی، اسلان کے قریب آئی اور بے ساختہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اسلان پلیز مجھے بچاؤ۔ اس کی آنکھوں میں صرف اذیت تھی۔ اگر اسے دنیا میں کسی ایک مرد پر مان تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا تو وہ آخری مرد اسلان ہی تھا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ اس کے ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ اچھے سے جانتا ہوں اسے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ نے بزنس کرتے کرتے کب سے لڑکیوں کو خریدنا شروع کر دیا؟ وہ پھٹی تو پڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس 21ویں صدی میں ایک لڑکی کی خرید و فروخت چل رہی تھی، اور لڑکی بھی وہ جو اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا باپ بس پاگل ہو گیا ہے، اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتا تھا اور تمہاری ممانی کو ایک اچھی ملازمہ چاہیے تھی۔ میں نے دیکھا اس کے باپ اور بھائیوں کے دل و دماغ میں لالچ بھری ہے، تو میں نے تو بس اس لڑکی کا بھلا کرنا چاہا۔ اسے ان لوگوں سے خرید کر بس تمہاری ممانی کے ساتھ یہاں گھر کی صفائی وغیرہ کا کام ہی دینے والا تھا۔ ہاشم صاحب نے ارسان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، اسے یقین دلایا کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے تھے، مگر اسلان کو ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر امارہ کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے نہیں پتا ماموں، آپ نے اس لڑکی کو کس نیت سے خریدا ہے، اور آپ اس کے گھر والوں کو کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ انہیں کیا کہیں گے یہ بھی میرا مسئلہ نہیں، آپ انہیں پیسے دیں گے یا نہیں یہ بھی میرا مسئلہ نہیں، مگر یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی۔ ہاشم صاحب نے حیرت سے اسلان کو دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو اسلان؟ تم کیا کرو گے اس لڑکی کا؟ انہیں ایک لمحے کو اپنے بھانجے کی نیت پر شک ہوا۔ اسلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اپنی طرح گھٹیا مت سمجھے، میں اسے آزاد کروں گا، جہاں مرضی رکھوں، یہ جہاں مرضی جائے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے امارہ چاہیے تو مطلب چاہیے، امارہ بھی اسی وقت میرے ساتھ جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری زارا سے شادی کرنے کی یہی قیمت ہے۔
اس سے پہلے ہاشم صاحب کچھ کہتے اس نے آخری بات کہتے اپنے ماموں کے لبوں پر کفل لگا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں سکے۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی قیمت لگاؤ گے؟ وہ بے حد بے یقین تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، زارا سے میری شادی اسی صورت ہوگی جب آپ اس لڑکی کو میرے حوالے کریں گے، اور دوبارہ آپ کا کوئی بھی آدمی اس لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ انہیں کیا سمجھانا چاہتا تھا وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے، مگر میں کیسے یقین کروں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کو درمیان میں نہیں لاؤ گے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ کمال کرتے ہیں ماموں، آپ بھول جاتے ہیں کہ میں مرد ہوں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا، اسے خوش رکھنا اور پھر اس کے سوا کسی اور عورت کے بارے میں سوچنا، ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوگی۔ سوچ لیں آپ کو زارا سے میری شادی کروانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مارا کو تو میں پھر بھی یہاں سے لے ہی جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی امارہ ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اپنے باپ اور سگے بھائیوں نے اسے محض چند روپوں کی خاطر بیچ دیا، اور یہ انجان اور غیر مرد تو صرف اس کا دوست اور کلاس فیلو تھا۔ وہ اپنے ہی ماموں کے خلاف جا کر اسے بچا رہا تھا۔ ہاشم صاحب اسے کچھ دیر دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں لڑکی چاہیے، یہ لڑکی تمہاری، تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ یاد رکھنا زارا سے شادی کرنے کی قیمت ادا کر رہا ہوں میں۔ اسلان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اب اگلی بار شادی کی تاریخ طے کرنے ہی آؤں گا۔ ایک ایک لفظ سختی سے کہتے اس نے امارہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے لے کر وہ بنگلے کا پچھلا گیٹ پار کر گیا۔ امارہ ساکت سی اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی میں آیا، ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکالی، اس نے امارہ کی طرف بڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے اور اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ امارہ پانی پی لو، اس نے بے حد نرمی سے اسے پکارا۔ اب اسلان کا لہجہ اندر کھڑے اس اسلان کے لہجے سے بہت مختلف ہو چکا تھا۔ امارہ نے بس اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑی اور بہت مشکل سے چند گھونٹ پانی کے بھرے۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے امارہ سے تفصیل جاننی چاہی۔ انہوں نے پہلے بھی ایک بار دگنی عمر کے مرد سے میری شادی کروانی چاہی، مگر اس آدمی کا ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا، اس کے کافی سارے دشمن تھے، اسی لیے نکاح سے چند دن پہلے اس کی موت ہو گئی۔ سارا اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ مجھے پہلے بھی ایک آدمی کو بیچنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ وہ آدمی میرے بدلے میرے گھر والوں کو کافی سارے پیسے دے رہا تھا، مگر وہ مر گیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ تمہارے ماموں غیر قانونی طور پر لڑکیوں کی تسکری کرتے ہیں۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اسلان کے کانوں میں گونجے۔ کیا؟ اسے لگا جیسے کسی نے سارا آسمان اس کے سر پر پھوڑ دیا ہو۔ یہ سچ ہے اسلان، وہ روتے روتے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، اسی لیے مجھے بیچنے کے لیے نکل پڑے۔ پلیز اسلان، خدا کے واسطے میری جان لے لو، مجھے مار دو۔ تم نے دیکھا وہ میرے باپ اور بھائی تھے، میرے سگے، میرے خونی رشتے، جن کی عزت ہوں، انہوں نے مجھے بیچ دیا۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسلان چند پل اذیت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر گاڑی ایک بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ اسلان نے گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ امارہ، باہر آ جاؤ، اس نے دھیرے مگر نرمی سے اسے پکارا۔ امارہ بنا کوئی سوال جواب کیے بس اس پر یقین کرتی اتر آئی اور اسے ساتھ لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے ایک فلیٹ میں داخل ہوا۔ یہ میرا فلیٹ ہے، میں نے چند ماہ پہلے ہی لیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، میں نے یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، فکر مت کرو، اب میں تمہیں تمہارے باپ اور بھائی کے پاس واپس نہیں جانے دوں گا۔ جس طرح کے وہ لوگ ہیں، اگر وہ تمہیں 2 بار بیچنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو تیسری بار بھی تمہیں بیچیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پر قانونی کارروائی ہو اور وہ جیل میں جائیں، مگر تب تک تمہارا حفاظت سے رہنا ضروری ہے۔ تم یہاں رہ سکتی ہو۔ مگر امارہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں اسلان، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اسلان کے پاس ہی کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھا۔ مگر کیوں؟ امارہ، یہ تمہارے لیے محفوظ گھر ہے۔ وہ سمجھ نہ سکا وہ وہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں رہنے سے کیا ہوگا؟ آس پاس لوگ رہتے ہیں، سب جان جائیں گے کہ میں یہاں رہتی ہوں۔ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، تم مجھ پر احسان مت کرو، اور ایسے تو میں ہمیشہ یہاں بند رہوں گی۔ زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کم سے کم کمانا پڑتا ہے، میں یہاں ایسے نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے پلیز کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، میں بنا کسی رشتے کے اس فلیٹ میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ جب میرے باپ اور بھائی نے میرے کردار کے پر خدشے اڑا دیے تو پھر یہ غیر لوگ، یہ دنیا، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ خدا کے واسطے تم مجھے کسی شیلٹر ہوم چھوڑ دو۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے سسک کر رو پڑی۔ اسلان کے دل میں کتنے سارے تیر ایک ساتھ پیوست ہوئے، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ امارہ،
جو کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد میں ہرگز بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بنا کسی رشتے کے تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہوں تو کیا تم مجھے اپنا ولی بننے کی اجازت دو گی؟ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، عمارہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس نے بنا کسی گھبراہٹ اور بنا کسی خوف کے پوچھا، اور عمارہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ کتنی ہی دیر تو وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی، لیکن اصلان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں حق مہر میں تمہیں یہ فلیٹ دے دوں گا تو یہ تمہاری ملکیت ہوگی، اور جہاں تک رہی تمہارے خرچے، تمہارے کھانے پینے یا تمہاری ضروریات کی بات، تو میں تمہارا شوہر بن جاؤں گا تو پھر سب کچھ میرے ذمہ ہوگا۔ ویسے بھی اس ظالم دنیا میں تمہیں ایسے مرد کی ضرورت ہے جو تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھے۔ عمارہ اور میں تمہارے باپ اور بھائی جیسے گھٹیا مرد نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا عمارہ سمجھ رہی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ تم بنا کسی رشتے کے یہاں میرے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ ہم اس بے نام رشتے کو ایک نام دے دیں۔ بولو۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے عمارہ کو دیکھ رہا تھا۔ عمارہ نے چند پل اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ ساری زندگی بنا کسی رشتے کے اس گھر میں بند تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلنا ہوگا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آس پڑوس کے لوگ جان جائیں گے کہ وہ ایسے کسی غیر مرد کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ وہ کب تک خود کو چھپائے گی، کب تک خود کی حفاظت کرے گی، کب تک اپنا کردار بچانے کی کوشش کرے گی؟ جب اس کے اپنوں نے اس پر یقین نہیں کیا تو پھر باہر کی دنیا تو اس کے کردار کے پرخچے اڑائے ہی گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں، وہ ارسلان پر یقین کرتی تھی، دنیا کا آخری مرد جو اسے کبھی بھی اذیت نہیں دے سکتا تھا، جو کبھی بھی اس کے کردار کو مسخ نہیں کرے گا، وہ اصلان ہی تھا۔ اور پھر اسی روز اس کا اصلان سے نکاح ہو گیا۔ اصلان نے اپنے اور زارا کے رشتے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ہاں، تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ ہمارا نکاح محض کاغذ کی حد تک رہے گا اصلان۔ مجھے تم سے سوائے حفاظت کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہاری ایک زندگی ہے، تم ہر وقت یہاں میرے ساتھ بند رہ کر تو نہیں رہ سکتے۔ تم زارا سے شادی کر لو۔ اصلان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مگر میں تم سے نکاح کر چکا ہوں عمارہ، اب تم میری بیوی ہو۔ اس نے عمارہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، تو تم بھول گئے کہ تم نے اپنے ماموں سے کہا تھا کہ تم ان کی بیٹی سے شادی صرف اس شرط پر کرو کہ اگر وہ مجھے تمہارے حوالے کر دیں، اور ویسے بھی ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اور اگر تمہاری ماما یا تمہارے ماموں کو پتہ لگ گیا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے تو وہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بننا چاہتی۔ اصلان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ منع کر چکی تھی۔ پلیز اصلان، تم نے پہلے ہی مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور احسان مت کرو۔ میری وجہ سے اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ تم ایک پبلک فیس ہو، تمہیں لوگوں میں رہنا ہوگا، تم ایک بزنس مین ہو، تمہارے بابا بھی وہی تھے۔ تم بزنس سنبھالو گے، لوگ تمہیں جانیں گے، تمہاری بیوی سے ملنا چاہیں گے، اور مجھے تم بس گمنام عورت رہنے دو۔ تمہاری بیوی دنیا کے لیے زارا ہی ہونی چاہیے۔ اصلان خاموشی سے عمارہ کو چھوڑے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اور وہ اپنی ماں سے کیا کہتا کہ اس نے کسی سے نکاح کر لیا، اسی لیے وہ اب ان کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ماموں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے عمارہ سے نکاح کیا تو شاید وہ عمارہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، اسی لیے اسے فی الحال زارا سے شادی کرنی تھی۔ ہاں، مگر اتنا وہ ضرور جانتا تھا کہ عمارہ کے لیے یہ نکاح محض مجبوری تھی، مگر اس کے لیے عمارہ سے نکاح اس کے دل کی خوشی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ چاہے تو سب ممکن ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں وہ چاہت ڈالی تھی، اللہ نے ہی اسے وہ عمارہ کو ایک کر دیا تھا۔ اس کے لیے زارا سے شادی کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر وہ ہر طرف سے پس رہا تھا، اسی لیے مجبوراً اسے زارا سے شادی جیسا قدم اٹھانا پڑا۔ آج اس کی اور زارا کی شادی تھی جو خیریت سے ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں اس کی شیروانی تھی۔ وہ اس شادی سے دلی طور پر ذرا بھی خوش نہیں تھا، اور یہ سب نے نوٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یا زارا کوئی بات کرتے، اصلان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو نمبر دیکھ کر کچھ پریشان ہوا۔ اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا، مگر جو خبر اس کے سامنے سے دی گئی اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا گئی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ ایکسیڈنٹ؟ کس ہاسپٹل میں ہے؟ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ بیڈ پر دلہن بنی زارا نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا زارا نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی ہاسپٹل جانا ہوگا، ایمرجنسی ہے۔ وہ بس ایک فقرہ ادا کرتے بنا اسے کوئی وضاحت کیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زارا پہلے تو بے حد بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، پھر اسے اتنا غصہ چڑھا کہ حد نہیں۔ اسے سائڈ ٹیبل لیمپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اصلان اپنی شادی کی رات کسی اور کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔
آخر اس سے زیادہ آج کی رات کون اہم ہو سکتا تھا؟ جبکہ دوسری طرف اس کی گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیزی سے ہاسپٹل کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ اس نے اس وقت بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ریسیپشن تک آ کر اس نے مطلوبہ پیشنٹ کا پوچھا اور پھر تیزی سے بتائے گئے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اب کچھ دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ امارہ نے آہٹ پر چہرہ موڑے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسلان؟ اس نے حیرت سے اسلان کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا کہ اسلان ابھی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ آج تو اس کی اور زارا کی شادی تھی نا۔ اس کے قریب آیا۔ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، ایک بازو بھی زخمی ہوا تھا اور ایک پاؤں بھی پٹیوں میں جکڑا تھا۔ اسے اتنی ساری چوٹیں آ گئیں، وہ انجان کیسے رہ گیا؟ اس کے چہرے پہ بھی زخموں کے نشان تھے۔ اس کے پاس آیا اور بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج تو تمہاری… وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ پاس ہی اسٹول پر بیٹھی آنٹی کو دیکھ کر وہ لپسی گئی۔ تمہیں اتنی چوٹیں آئی ہیں اور تمہیں کیا لگا تھا جب مجھے معلوم ہوگا تو میں سکون سے بیٹھا رہوں گا؟ مجھے سب کچھ چھوڑ کر بھی آنا پڑا تو میں آتا۔ اس وقت میرے لیے تم سے اہم اور کچھ نہیں امارہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے مگر وہ ضبط سے انہیں روک گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔ پاس ہی صوفے پر بیٹھی مسز قریشی مسکرا کر ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ کیا بتاؤں اسلان بیٹا، ساری غلطی ہی میری ہے۔ میں نے ہی امارہ کو میڈیکل اسٹور تک بھیج دیا تھا۔ میری میڈیسن ختم ہو گئی تھی اور اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا تو یہ مجھے بیلکنی میں مل گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میڈیسن لینے نیچے بلڈنگ سے باہر مین روڈ کے اس پار جائے گی اور واپسی پر روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں تھی یہ لڑکی، کس سوچ میں کھوئی ہوئی۔ گاڑی اتنی تیزی سے اسے ہٹ کرتی گزر گئی اور یہ بس پتھر بنی وہیں کھڑی رہ گئی جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ مسز قریشی نے اسے تفصیل بتائی تو اسلان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شکریہ آنٹی، آپ نے مجھے کال کر کے اطلاع دے دی، ورنہ اس نے تو بتانا ہی نہیں تھا۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے امارہ کو دیکھا۔ میں بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امارہ نے اسے یقین دلایا۔ وہ تمہارا شوہر ہے امارہ، اسے علم ہونا چاہیے تھا۔ اس میں پریشان کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اسلان کچھ کہتا مسز قریشی نے اسے جھڑک دیا۔ ایگزیکٹلی آنٹی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اسلان نے بھی اس کی تائید کی۔ چلو اب تم آ گئے ہو تو میں چلتی ہوں۔ وہ اسلان کے سر پر ہاتھ رکھتے اب کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اسلان امارہ کے مزید قریب جھکا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہی تھا نا؟ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا امارہ سمجھ گئی۔ ان کے نکاح کو 3 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے اور اس عرصے میں وہ اکثر ہفتے میں اس کے پاس فلیٹ ضرور جاتا، اس سے ملنے اور اس کے پاس 1 یا 2 راتیں ضرور رکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا اسلان کی ذمہ داری تھی۔ اسے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اس کے لیے لے کر جاتا اور اسے جیب خرچ بھی دیتا۔ امارہ منع بھی کرتی کہ وہ اتنے سارے پیسوں کا کیا کرے گی، مگر اسلان اس کی ایک نہ سنتا۔ تم بیوی ہو میری کہہ کر اسے خاموش کروا دیتا۔ بلڈنگ کے لوگوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر شہر سے باہر کام کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ہر روز گھر نہیں ہوتا۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنی بیلکنی سے نیچے چھلانگ لگا کر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ امارہ کا جلا کٹا طنز آیا تو اسلان نے گہری سانس لی۔ روڈ کراس کرتے وقت دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس نے اب کس سنجیدگی سے دوسرا سوال پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، امارہ نے اب چھت کو گھورتے جواب دیا۔ یہی بات ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اسلان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اسلان، تم واپس جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ امارہ نے اسے دیکھا تو بات ہی بدل دی۔ امارہ، مجھے اس وقت کسی کی پرواہ ہے اگر تو وہ صرف تم ہو، اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو اور سب سے پہلا حق تمہارا ہے۔ امارہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ تم بیمار ہو، سکون سے چپ کر کے ریسٹ کرو۔ امارہ بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جو کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہوتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ جب آنٹی نے بتایا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں ڈر گیا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ابھی تو نہیں ہوا۔ امارہ نے نگاہیں چورائیں۔ کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ امارہ؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ کل صبح۔ وہ بمشکل بول سکی۔ کیا؟ اور مجھے پورے 36 گھنٹوں کے بعد بتایا؟ وہ شدید خفا ہوا تھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو جب آنٹی کو پتہ چلا کہ تمہیں معلوم نہیں تو انہوں نے میرے موبائل سے تمہیں کال کر دی۔ وہ شدید اذیت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیوں امارہ؟ وہ بس یہی 2 لفظ ادا کر سکا۔ میں تمہاری شادی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اسلان۔ امارہ پلیز، بیوی ہو تم میری، اسلان نے اونچے لہجے میں کہتے بہت کچھ جتایا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟
اسلان نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، اور وہ جانتا تھا یقیناً یہ جھوٹ تھا۔ وہ ساری رات وہیں اس کے پاس ہاسپٹل میں رہا۔ عمارہ نے بہت بار کہا کہ اسے واپس جانا چاہیے، مگر اسلان ہر بار میری بیوی ہو تم اور سب سے پہلے میری ذمہ داری تم ہو یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیتا، جبکہ دوسری طرف زارا نے غصے سے سارا درانی ہاؤس پر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی جان لے لوں گی پپو، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری انسلٹ کرنے کی؟ وہ مجھے پھولوں کی سیج پر چھوڑ گیا، آج تک ایسی انسلٹ میری کسی نے نہیں کی۔ مسز درانی اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زارا کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس میں انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گی، اسلان کو مجھ سے محبت کرنی ہوگی پپو، وہ چیخ رہی تھی۔ زارا کام ڈاؤن ہو جاؤ، وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، اس کی لوکیشن ہاسپٹل کی شو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست ہو وہاں ایڈمٹ، کسی کو خون کی ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، تم تھوڑا صبر تو کرو، وہ ساری زندگی کے لیے اب تمہارا ہی ہے۔ مسز درانی نے اسے سمجھانا چاہا، مگر زارا ان کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں کوئی عقل ہے؟ تم چند گھنٹوں کی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب پورے ہفتے بعد تم گھر آ رہے ہو؟ وہ بلام سے اندر داخل ہوا ہی تھا جب مسز درانی اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکی۔ تم ولیمے پر بھی نہیں آئے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں اور بھائی سارے مہمانوں کے سامنے کس طرح سے شرمندہ ہوئے؟ اور تمہیں اتنی ساری کالز کی تھی میں نے، تم نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ اسلان صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب کچھ بولو گے بھی کہ نہیں؟ مسز درانی نے غصے سے پوچھا۔ ماما، میرے دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مسز درانی ایک لمحے کو تھم گئی۔ اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سب دوستوں نے خون بھی دیا، ہم سب اس دن سے ہاسپٹل میں ہی تھے، مگر پھر بھی وہ نہیں بچ سکا۔ تو پھر ہم اس کی میت لے کر اس کے گاؤں چلے گئے۔ اس کے بابا تو حیات تھے نہیں، اس کی والدہ تھیں اور بس بہنیں، وہ اپنے گھر کا اکلوتا مرد تھا۔ اس کے گھر والے بہت دکھی تھے۔ پھر ہم دوستوں نے مل کر اس کی تدفین کی، اس وجہ سے میں واپس نہیں آ سکا، اور میرا موبائل شاید اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اس نے مکمل تفصیل بتائی۔ اندر ہی اندر وہ جانتا تھا اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ عمارہ کو اس حال میں چھوڑ کر آنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا۔ عمارہ ڈسچارج ہو گئی تو اس کے ساتھ وہ گھر چلا گیا، مگر عمارہ اسے سمجھاتی رہی کہ اسے واپس جانا چاہیے، مگر اسلان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ واپس گھر جانے پر اسے اپنی ماں اور اس انچاہی بیوی کو بہت ساری صفائیاں دینی ہوں گی، اس وجہ سے اس نے یہ من گھڑت کہانی بنا لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی فساد پڑے، اس وجہ سے اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ سیڑھیوں سے اترتی زارا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ تمہارا وہ مرتا دوست مجھ سے زیادہ اہم تھا؟ وہ کافی غصے میں تھی اور کافی نفرت سے پوچھ رہی تھی۔ زارا پلیز، ابھی وہ غم میں ہے۔ مسز درانی نے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے زارا کو سمجھانا چاہا۔ پلیز پپو، مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں، نہ جانے یہ کس کی جھوٹی موت کی کہانیاں سنا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے آپ کے فورس کرنے پر مجھ سے شادی کی ہے، اسی لیے یہ مجھ سے بچنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ اگر اسے میری عزت کی اتنی بھی پرواہ ہوتی تو کم سے کم یہ ولیمے پر تو واپس آتا۔ زارا شدید غصے میں تھی، مگر اسلان تو سوچ رکھا تھا کہ ان سے کسی بات پر کوئی بھی غصہ نہیں کرنا۔ میں بہت تھک چکا ہوں ماما، میں ایک ہفتے سے نہیں سویا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پلیز اپنی بھانجی کو سمجھا دیں کہ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ غمزدہ لہجے میں کہتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسز درانی نے اسلان کے دوست کا نمبر ملا۔ تمہیں پتہ ہے اسلان کہاں ہے؟ وہ کافی دنوں سے گھر نہیں آئے۔ انہوں نے اسلان کے دوست سے سچ کی تصدیق کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آپ کو نہیں پتہ آنٹی، ہمارے ایک فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ ہمارے ساتھ کالج ٹائم سے پڑھ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم سب لوگ ہی اس کی تدفین میں گئے تھے، شاید اسلان ابھی وہیں ہو، میں تو ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی گھر پہنچا ہوں۔ مسز درانی نے زارا کو دیکھا اور پھر کال کٹ کرتے انہوں نے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اس کے 4 دوستوں سے پوچھا، اور سب کا یہی بیان تھا کہ وہ سبھی ایک ڈیتھ میں گئے تھے، جبکہ اوپر کمرے میں کھڑا اسلان جو بھی شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا تو اس نے اپنے دوستوں کو شکریہ کا میسج بھیجا اور موبائل بند کرتے واپس جیب میں ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا جیسا دماغ اس کی ماں اور اس کی انچاہی بیوی کا ہے، وہ دونوں سچ کی تہہ تک جا کر ہی سکون لیں گی، اور اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا تو اسلان کا یقین نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور اسلان کی ایسی عادت ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ مسز درانی نے زارا کو یقین دلانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے وقت رہتے ولیمہ کینسل کر دیا، ورنہ ان کے سارے خاندان اور سارے زمانے میں رسوائی ہوتی کہ ولیمے میں دھولا ہی غائب ہے۔ زارا بس سر جھٹک کر رہ گئی، اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ اسلان سچ ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسے اسلان سے بدلہ تو لینا تھا اور وہ لے کر ہی رہے گی، یہ طے تھا۔ آج کہیں ڈنر پر چلیں؟ وہ جو لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ زارا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
جو اسٹائلش سی سرخ ساڑی پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ زارا اور مسز درانی نے دوبارہ ولیمہ کرنے کی بات کی تھی، مگر اسلان نے صاف منع کر دیا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے آفس کے، تم ماما کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اسلان اسے جواب دیتا دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 1 ماہ سے یہی ہو رہا تھا، وہ اسے جب بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی وہ یہی کرتا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ کم آن اسلان، ہماری نئی شادی ہوئی ہے، ہم ابھی تک ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ نئی بیوی ہوں تمہاری، تمہیں کچھ وقت مجھے بھی تو دینا چاہیے۔ اس نے ایک ادا سے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے اس کا لیپ ٹاپ پکڑ لیا۔ میرے پاس تمہارے لیے فضول ٹائم نہیں ہے زارا، مجھے بہت کام ہے۔ تم اپنی پرانی روٹین فالو کیوں نہیں کرتی؟ کسی کلب جاؤ، اپنے میل فرینڈز کے ساتھ کسی روم میں اپنی تسکین پوری کرو، کیونکہ میں تو تمہاری طرف مائل ہونے والا نہیں۔ اسلان نے اتنی صاف گوئی سے زارا کا راز اس کے منہ پر افشا کیا کہ زارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم میرے بارے میں یہ سب بکواس کیسے کر سکتے ہو اسلان؟ وہ غصے سے چیخ پڑی تو اسلان اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کھینچا۔ کیوں؟ سچ کا تھپڑ برا لگا ڈیئر وائف؟ تمہیں کیا لگا تھا زارا؟ میں تمہارے کالے کارناموں سے ناواقف تھا؟ اگر میں نے سب جانتے بوجھتے بھی تم سے شادی کی تو اس کا مطلب تھا کہ تم میرے لیے سوائے مجبوری کا اور کچھ نہیں، اور ایسی بے حیا عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا صرف مجبوری ہو سکتی ہے۔ تمہیں چھو کر میں خود کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ اس نے سختی سے زارا کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چند ہفتے اور پھر چند ماہ یہی چلتا رہا۔ وہ زارا کو بالکل بھی منہ نہیں لگاتا تھا، اور جب مسز درانی یا ہاشم صاحب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ صاف انہیں ٹکا سا جواب دے دیتا، کیا آپ لوگوں نے ہی تو کہا تھا کہ بس شادی کر لو تو کر لی، اب آپ لوگ ہم میاں بیوی کے درمیان انٹرفیئر مت کریں۔ اس کا وہی شیڈول تھا، ہر دوسرے ہفتے آؤٹ آف سٹی میٹنگ کا بہانہ بنا کر امارہ کے پاس جانا، اور اس وقت میں وہ اپنا موبائل بھی بند رکھتا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا زارا یا اس کی ماں دونوں میں سے کوئی بھی اس کی جاسوسی کروا سکتے ہیں۔ وہ ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ امارہ کے پاس بیڈ روم میں تھا، اسی کی شرٹ میں اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ یہ ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی اسلان؟ وہ چھت کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسلان نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری خوشیاں بس اس فلیٹ کی 4 دیواری میں قید ہیں۔ وہ اب اس فیز سے باہر نکل چکی تھی جہاں وہ خود کو اسلان کی مجبوری سمجھتی تھی۔ ان کا رشتہ کب دوستی سے محبت تک کا سفر کر چکا وہ تو جان ہی نہ سکی۔ ہاں، اسے اب اسلان عزیز تھا، بہت زیادہ عزیز۔ تم کہو تو میں ابھی ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتا پھروں کہ تم میری بیوی ہو، میری محبت، مگر تم خود کو زارا سے کمتر سمجھ کر تھکتی ہی نہیں ہو امارہ۔ اسلان نے ایک لفظ پر زور دیا۔ میں جانتی ہوں اس سب کے بعد تمہاری زندگی میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے، اور میں تمہارے لیے کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا چاہتی۔ تم مجھے وقت دیتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میری پرواہ کرتے ہو، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اسلان۔ اب اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی تو اسلان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ سکون سے بیٹھ جاؤ زارا، مسز درانی نے تیسری بار اسے سمجھایا۔ آپ سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ شادی کو 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس نے ابھی تک ایک بار بھی مجھے جی بھر کر نہیں دیکھا۔ اوپر سے وہ مجھے میرے ماضی کے تانے بھی دیتا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ بس میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب مجھے اسلان کو اپنے طریقے سے اپنا قابو میں کرنا ہوگا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی مسز درانی سمجھ نہ سکی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ بس آپ دیکھتی جائیں، آج رات اسلان میری مٹھی میں قید ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اسلان شام تک واپس آ گیا۔ وہ اس وقت کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور وہ ہر روز کی طرح لیپ ٹاپ کھولے کام کرتا، ساتھ ساتھ کافی پی رہا تھا۔ زارا نے ایک نظر کافی پر ڈالی اور پھر کھل کر مسکرا دی۔ اسلان نے سارا کام ختم کرتے لیپ ٹاپ بند کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھا، اپنا سر تھاما تو ایسے لگا جیسے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے بیڈ پر گرا۔ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی کافی میں کچھ تھا، کوئی نشہ آور چیز۔ زارا اس کے قریب آئی۔ اسلان، آر یو اوکے؟ اس پر جھکی مگر فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا اسلان کو کچھ یاد نہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھا، بلینکٹ میں کور۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ بہت مشکل سے حواس بحال کرتا وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس نے زارا کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ شاور لے کر آئی تھی اور ابھی باتھ روم میں تھی۔ ارسلان کو اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ ڈیئر ہسبینڈ۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنے ہونٹوں سے چھوتی اسلان نے اسے گردن سے پکڑتے دور کیا۔ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا،
सख्ती से उसे जताया। अरे अरे, कल रात के बाद तुम ये बात कहते अच्छे नहीं लगते। उसके चेहरे पर शैतानी चमक थी। असलान ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? क्या हुआ था कल रात? उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वही सब जो हस्बैंड वाइफ में होता है। ज़ारा उसके कदमों तले से ज़मीन सरकाकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो? असलान भी ब्लैंकेट फेंकते उसके पीछे आ खड़ा हुआ, मगर खुद को शर्टलेस देख उसे गुस्सा चढ़ने की हद नहीं थी। सॉरी टू से बट अब तो सब हो गया ना। तुम्हें कुछ याद नहीं? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, वो कमीनगी से कहती। असलान को जब्त आजमा रही थी। असलान ने उसे बाजू से दबोचा और उसे दीवार के साथ पिन किया। मैं अपने होश में भी तुम्हें न छूऊं, बेहोशी में तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझे कोई घटिया ट्रक देकर अगर ये सब करोगी और तुम्हें लगेगा कि मैं फिर तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। असलान चिल्लाया था तो ज़ारा हनूस मुस्कुराई। हाँ चलो, आइंदा ऐसा नहीं हो सकता, मगर कल रात तो हो चुका ना। वो जानबूझकर असलान की बेबसी का मजा ले रही थी। जो भी हुआ वो मेरी तरफ से नहीं था। जहन्नुम में जाओ ज़ारा। उसे धक्का देते वॉशरूम में जाकर बंद हो गया और पीछे ज़ारा की हंसी सारे कमरे में गूंजी। इतने दिन हो गए वो अम्मारा के पास नहीं गया, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन ज़ारा ने उसे बताया उसके बाद उसे लग रहा था कि उसने अम्मारा को धोखा दे दिया। वो उससे मोहब्बत का दावेदार था, फिर ये सब कैसे हो गया? और इसी वजह से वो उसका सामना करने से घबरा रहा था। हस्ब आदत वो आज भी ऑफिस से थका हारा घर आया। अभी लाउंज में आकर सोफे पर बैठा था जब मिसेस दुरानी किचन से बाहर निकलकर उसके करीब आई। उनके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आ गए असलान? ये लो, मुंह मीठा करो। असलान ने हैरत से उन्हें देखा। मिठाई किस खुशी में? वो सवालिया निगाहों से उन्हें देख रहा था। लो तो फिर बताती हूँ। असलान ने एक पीस मुंह में डाल लिया। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम बाप। मिठाई का टुकड़ा असलान के गले में अटक गया। वो बेसाख्ता खांसने लगा। ये आप क्या कह रही हैं मामा? बहुत देर बाद उसकी हालत कुछ ठीक हुई। अरे मैंने कोई मजाक किया है तुमसे जो ऐसे हैरान हो रहे हो? ज़ारा इज़ प्रेग्नेंट, तुम बाप बनने वाले हो। आसमान उसके सर पर फटा या कदमों तले से ज़मीन खिसकी थी। वो फैसला न कर सका। कितनी ही देर वहीं बैठा इस खबर को प्रोसेस करने की कोशिश करता रहा। वो सोफे से उठा और ऊपर कमरे में आया तो ज़ारा बेड पर बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। असलान ने गुस्से से अपना कोट सोफे पर फेंका, जिससे ज़ारा की नज़र उस तक गई। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका हुआ क्यों है? बाप बनने की थोड़ी सी भी खुशी नहीं? ज़ारा ने तो जैसे उसके गुस्से को हवा दे दी। वो उस तक आया और अगले ही लम्हे उसका गला असलान के हाथ में था। क्या बकवास है ये? तुम और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। तो फिर या तो तुम झूठ बोल रही हो और ये प्रेगनेंसी की खबर झूठ है, या फिर ये किसी का गुनाह है। वैसे शिद्दत से चिल्लाया कि ज़ारा का चेहरा सुर्ख हुआ। बहुत मुश्किल से वो खुद को उससे छुड़वा सकी। पागल हो गए हो तुम? अपनी औलाद को कोई इस तरह से गुनाह भी कहता है? तुम्हें याद नहीं? तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर उस रात जो कुछ हुआ तुम उसे झुठला नहीं सकते, और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। ज़ारा भी उसी तरह से चिल्लाई। असलान बहुत कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर उसका मोबाइल बजने लगा। अम्मारा की कॉल थी। वो फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गया। असलान तुम बिजी तो नहीं हो? असलान ने खुद को पुरसुकून किया। नहीं तो क्यों, सब खैरियत? उसने मुस्कुरा कर पूछा। क्या तुम आज घर आ जाओगे अगर आ सकते हो तो? ये गुजरे 8 माह में पहली बार था कि वो खुद उसे कॉल करके कह रही थी कि आज घर आ जाओ। तो क्या वो उसकी पुकार रद्द कर देता? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है हमारा? वो परेशान हो गया। हाँ सब ठीक है, बस मैं कुछ देर के लिए तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने आज पहली बार फरमाइश की। ओके मैं आ रहा हूँ। वो कैसे ना जाता? उसने आज खुद बुलाया था। आधे घंटे बाद उसके सामने लाउंज में खड़ा था और वो ओपन किचन में खड़ी ओवन से केक निकाल रही थी। मुझे पता था मैं बुलाऊंगी तो तुम ज़रूर आ जाओगे, देखो इसीलिए मैंने केक तैयार किया है। खाकर बताओ कैसे बना? उसने केक का एक पीस काट कर उसे असलान की तरफ बढ़ाया। वो बमुश्किल मुस्कुरा सका और उसके करीब आता केक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। बहुत अच्छा बना है। अम्मारा उसे परेशान देख सकती थी। क्या बात है असलान, कुछ परेशान लग रहे हो? उसने केक की प्लेट साइड करते उसका हाथ पकड़े नरमी से पूछा। असलान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। शेयर करोगे तो ही तो कोई सोल्यूशन मिलेगा। और मुझसे क्या छुपाना? बीवी हूँ मैं तुम्हारी असलान, उससे प्यार से पूछा। वो चाहती थी वो उसे सच बता दे, तो असलान ने भी उसे सच बताने का फैसला कर लिया। अम्मारा सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। ज़ारा प्रेग्नेंट है। असलान ने हिम्मत करते एक ही सांस में उसे बता दिया। अम्मारा की मुस्कुराहट सिमट गई। वो साकित निगाहों से उसे देखती रह गई। उसने एक रात मेरी कॉफ़ी में कोई ड्रग मिला दी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, मगर वो कहती है कि इस रात हमारे दरमियान। वो बात अधूरी छोड़ गया और उसके बाद वो अब प्रेग्नेंट है।
امارہ کو لگا جیسے وہ چکرا کر گر جائے گی، اور واقعی وہ گرتی اس سے پہلے اسلان نے اسے تھام لیا۔ امارہ، ٹھیک ہو تم؟ امارہ نے جلدی سے خود کو پرسکون کیا اور سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اصل میں آج گرمی زیادہ ہو گئی نا، اور کچن میں کام کرنے کی وجہ سے چکر آ گیا شاید۔ تم کچھ بتا رہے تھے؟ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم باپ بننے والے ہو اسلان، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ شاید اس کے بعد ہی زارا اور تمہارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ بظاہر مسکرا دی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ اور تمہارا کیا امارہ؟ اسلان نے اس کی بات کاٹی۔ میں زارا کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ایک ہیپی فیملی چاہتا ہوں۔ امارہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ تم بھی نا اسلان، عجیب باتیں کرتے ہو۔ زارا تمہاری بیوی ہے اور شادی کے بعد یہ سب نارمل ہوتا ہے، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ تم بیٹھو، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کیک فریج میں رکھتے اندر چلی گئی۔ اسلان جانتا تھا وہ اس کے سامنے تو نہیں روئے گی، اب اندر جا کر اپنی آنکھوں پر ظلم کرے گی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکا، اور واقعی وہ اندر واش روم میں شاور آن کرنے کے بعد زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہ جانے کہاں سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے شاور کے پانی میں گھلنے لگے۔ زارا پریگننٹ ہے۔ اسلان کے الفاظ کانوں میں کسی تیزاب کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے کیوں اتنی اذیت محسوس ہو رہی تھی؟ بٹا ہوا مرد اس نے خود ہی چنا تھا، پھر یہ اذیت کیوں؟ وہ تب تک روتی رہی جب تک دل ہلکا نہیں ہوا۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو لباس تبدیل ہو چکا تھا، مگر اسلان وہ کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ امارہ بہت اذیت سے مسکرا دی، اور اس کے بعد پھر اسلان نہیں آیا۔ ہاں، چند دن بعد اس کا فون آیا۔ وہ کافی دکھی تھا۔ امارہ کو اس کی آواز بھیگی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا اسلان، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فکر مند ہوئی۔ سب نے مجھے دھوکہ دیا امارہ، سب نے۔ میں جلدی واپس آؤں گا، زارا کو چھوڑ دوں گا میں اسے طلاق دینے والوں میں۔ وہ مجھے بلیک میل کرتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام کر دوں، ورنہ وہ بچے کو مار دے گی۔ امارہ اسے کچھ کہہ نہ سکی، نہ کوئی تسلی نہ کوئی ہمت۔ تم پریشان مت ہو اسلان، وہ ماں ہے اور ایک ماں کبھی بھی اولاد کو تکلیف نہیں دیتی۔ وہ مر جاتی ہے مگر اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بس یہی کہہ سکی، اور پھر فون کٹ گیا۔ اس کے بعد اسلان اس کے سوتے ہوئے رات کے وقت کہیں آیا تھا، اور اس کے مطابق زارا نے ابارشن کروا لیا تھا اور وہ اسے طلاق دے آیا تھا، اور اس کی ماں نے اس سے جائیداد ساری لے لی تھی۔ وہ اب خالی ہاتھ تھا، مگر اس کی ماں اور زارا نے ایسا کیوں کیا وہ بھی امارہ نہیں جانتی تھی۔ اسلان تو اس کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ وہ صبح اس سے پوچھے گی یہی سوچتے وہ کب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی سے کھلی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، مگر نیند خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ اٹھی تو حیرت سے آس پاس دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ کل رات تو اسلان آیا تھا، اس کی گود میں سر رکھ کے سو گیا تھا، مگر ابھی وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی، جبکہ کل رات وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ کیا اسلان واپس چلا گیا؟ یہ سوچتے اس کا دل اداس ہوا، مگر اب وہ واپس کہاں جائے گا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ بالوں کا چوڑا بناتی کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اسلان کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو اسلان؟ اسے حیرت ہوئی اس کی آواز پر۔ اسلان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اٹھ گئی تو اسے نرمی سے دیکھ کر مسکرایا۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اس دن ہمارا کیک وہیں رہ گیا تھا، آج میں نے سوچا کیک کھاتے ہیں۔ اس دن تم نے بنایا تھا، آج میں نے سوچا میں بناتا ہوں۔ تم سو رہی تھی تو میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امارہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ آج کافی نارمل لگ رہا تھا۔ یہ اسلان کل رات والے اسلان سے بالکل الگ تھا۔ کیا بات ہے اسلان، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ امارہ نے بس سر ہلایا۔ اگر تم نے کیک کھانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بنا دیتی۔ اب وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، ہاں مجھے پتا ہے، اگر میں تمہیں کہتا تو تم بنا دیتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ہاتھ کا کھاؤ، اسپیشلی تمہارے لیے بیکنگ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر آیا ہوں آج۔ امارہ اس کی بات پر مسکراتی، وہ خوش تھا، اسے اچھا لگا تھا۔ چلو جاؤ فریش ہو آؤ۔ امارہ کو وہیں کھڑا مسکراتا دیکھ اس نے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، اور آج تو ناشتہ سارا اسلان نے خود بنایا تھا۔ یہ اتنا سارا ناشتہ آج، خیر تو ہے؟ وہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر حیران تھی۔ ہاں بس یہ سمجھو کہ آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہے، تو آج سے سب اچھا اچھا کھائیں گے اور خوش رہیں گے بس۔ چلو ناشتہ شروع کرو۔ اسلان نے زور دیا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ناشتے کے بعد اسلان نے کیک بھی اس کی پلیٹ میں رکھا۔ اس نے ایک چمچ لیا تو اس کی آنکھوں میں چمک اتری۔ واو، یہ تو بہت اچھا بنا ہے، اسے واقعی وہ بہت پسند آیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میری کوکنگ صرف تمہارے لیے۔ اس کی بات پر امارہ ہنس پڑی، پھر وہ سنجیدہ ہوئی۔ اس رات کیا ہوا تھا اسلان؟
तुम मुझे बिना बताए चले गए, और तुम्हारी मामा ने ऐसा क्यों किया? वो सच जानना चाहती थी। मेरी मामा मेरी स्टेप मदर हैं। असलान ने आज उस पर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज अफशा किया, और वो हैरत और बेयकीनी से उसे देखती रह गई। लेकिन तुमने मुझे पहले ये बात नहीं बताई थी। वो हैरान भी थी, क्योंकि पहले वो कभी सौतेली बनी भी नहीं। मुझे नहीं पता कि वो सौतेलापन ऐसे और यहाँ आकर दिखाएंगी। मेरी मामा की जब डेथ हुई तब मैं छोटा था। मेरे बाबा को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लिए एक माँ का होना ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जिससे दूसरी शादी की है वो औरत सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत के पीछे है। उन्होंने मेरे बाबा को जहर देकर मार दिया। तब मैं सिर्फ 10 साल का था, और सभी समझते रहे कि शायद उनकी मौत हादसा थी। उस रात जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे अंदर जाने के बाद मुझे किसी अनजान नंबर से ज़ारा की कुछ तस्वीरें आई। वैसे तो मैं घर से निकलने के बाद यहाँ आते हुए मोबाइल बंद कर देता था, मगर उस दिन मेरा मोबाइल ऑन था। इन तस्वीर में ज़ारा किसी और के साथ क्लब के किसी कमरे में थी। शायद कोई चाहता था कि मैं उनका सच देख लूँ, इसीलिए उसने मुझे वो तस्वीरें भेजी। ये सुनना था कि अम्मारा ने लबों पर हाथ रख लिया। क्या? से वाकई हैरत का झटका लगा। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि ज़ारा का कैरेक्टर कैसा है। वो बहुत अरसे से क्लब जाती है और वहाँ अपने मेल फ्रेंड्स के साथ नाइट स्टैंड भी करती है। और उसका बाप और उसकी पप्पो यानी कि मेरी सौतेली माँ ये हर चीज़ जानते थे। फिर भी वो चाहते थे कि मैं ज़ारा से शादी करूँ। मैं समझता था कि शायद वो ज़ारा की बेहतरी के लिए ये चाहते हैं, जबकि वो तो इस वजह से चाहते थे ताकि वो मुझसे मेरी दौलत छीन ले। वो तस्वीर देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मुझे तो ज़ारा पर इतना भी यकीन नहीं था कि मैं उस बच्चे को अपना मानता। इस वजह से मैंने सच की तलाश शुरू की और उसके सामने यही प्रिटेंड किया कि मैं ज़ारा के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, और वो बच्चा मेरी कमज़ोरी है। मगर फिर जिस रात मैंने तुम्हें कॉल की थी, उस रात मैंने उन दोनों की बातें सुन ली। वो तो उस रोज़ इत्तेफाकन में दोपहर को घर आ गया तो उनको लाउंज में बातें करते सुन लिया। पप्पू, हमारी प्लानिंग अब तक कामयाब जा रही है। इतनी मुश्किल से तो हमने असलान को शादी के लिए मनाया था। आखिर वो मुझसे शादी करता तो ही मैंने इस घर में राज करना था, मगर वो तो मुझे मुंह भी नहीं लगा रहा था, और उसे काबू करने के लिए मुझे उसके साथ कम से कम एक रात गुजारनी थी। मगर वो भी इतना ढीठ है ना, मेरी दी गई ड्रग्स का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो सो गया। मगर मैंने फिर भी उस रात का फ़ायदा उठाया, बस उसका हुलिया थोड़ा बिगाड़ दिया और उसे यकीन दिला दिया कि रात को हमारे दरमियान कुछ हुआ था, ताकि मैं इस बच्चे को उसका नाम दे सकूं। और अब वो ना चाहते हुए भी मेरे बच्चे को अपनाना और अपना समझने के लिए मजबूर है। आप बस मुझे ये सारी जायदाद अपने नाम चाहिए। आपने उसके बाप से शादी इसलिए नहीं की थी कि आप उसकी आया बनकर इस घर में रहें। उसके बाप को रास्ते से हटाया, मगर फिर वही मुसीबत। उसके बाप ने बहुत सालों पहले सारी की सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी, और अब हमें असलान से वो जायदाद किसी भी तरह से हासिल करनी है। और अब तो उसका मैं नाकाम हो गई। अब ये काम मैं करूँगी। मैं ऐसा खेल खेलूँगी कि वो खुद ही सारी जायदाद मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं उसे धमकी दूंगी कि अगर उसने ये सारी जायदाद मेरे नाम ना लगाई तो मैं अबॉर्शन करवा लूँगी, और वो खुद ही अपने बच्चे का कातिल होगा। वो दोनों शैतानी और मकरूम मुस्कुराहट के साथ ये सारी प्लानिंग कर रही थी। फिर आखिर में दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसी, और पीछे खड़ा असलान पत्थर की मूरत बन गया। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो दोनों इस हद तक गिर सकती हैं। उस पर आज ये कौन कौन से राज अफशा हो रहे थे। अम्मारा हैरत से उसे बोलते हुए सुन रही थी। उस रोज़ तो मैं बहुत शौक में था, लेकिन फिर मुझे होश से काम लेना था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका प्लान इन्हीं पर उलट दूं। इसीलिए मैं चंद दिन चाहिए थे उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, और मैंने वही किया। और ज़ारा ने भी अपनी तरफ से प्लानिंग जारी रखी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो कमरे में बैठा था और वो उसके सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। तुम्हें हर माह इतने पैसे जेब खर्च मिलते हैं तो कहाँ जाते हैं वो सारे पैसे? और अभी तो महीने का दूसरा हफ्ता है। असलान ने संजीदगी से पूछा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिसालत में 100 अखराजात होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का दिल चाहता है, और तुम हो कि मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो। अगर आजकल बाद तुमने मुझसे ऐसे पैसों का हिसाब किया, खुदा की कसम खुद को और इस बच्चे को ख़त्म कर लूँगी। उसने अचानक के गुस्से में आते साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट में से चाकू पकड़ते हुए उसे पेट पर रखा। असलान नागवारी से इस ड्रामे को देखता रह गया, मगर वो चाहता था कि वो सबूत इकट्ठे करे, इसलिए उसका भी ड्रामा करना ज़रूरी था। पागल हो गई हो ज़ारा, खबरदार अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो सोफे से उठा और उसके हाथ से चाकू पकड़कर ज़मीन पर फेंका और अपना कार्ड निकाल कर उसे दिया। ये लो। छोटी सी बात पर इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? वो दोबारा लैपटॉप पकड़े अपना काम करने लगा। मैंने घर में खुफिया कैमरा लगवा दिए थे ताकि मैं इन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड करता रहूँ। मैं जानता था दोनों जब अकेली घर में होंगी तो अपने काले कारनामे ही डिस्कस करेंगी और वहीं मुझे सारे सबूत मिल जाएंगे।
اس کے پیسوں کی ضد بڑھتی جا رہی تھی اور میں اب تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ چند دن یہی چلتا رہا اور پھر ایک دن اسے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا۔ اسلان کی آخری بات پر امارہ کا سانس تھم گیا۔ کون ہے یہ لڑکی جسے ملنے کے لیے تم اس بلڈنگ میں جاتے ہو؟ زارا اس کے سامنے کھڑی چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم ہمارے درمیان ایک دوسری عورت کو لے آئے، وہ بھی اس حالت میں کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ سکندر ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آواز کم رکھو، اور جس دوسری عورت کی تم بات کر رہی ہو نا، وہ دوسری عورت یہ نہیں تم ہو۔ یہ میری پہلی بیوی ہے، میری پسندیدہ عورت۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسلان نے اس بار اس کے کسی ڈرامے میں اس کا ساتھ نہیں دیا، مگر پھر دوسرے روز ہی نہ جانے زارا کے دماغ میں کہاں سے ایک نیا آئیڈیا جنم لے چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے جس کو تم نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ جو غیرت مند مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ایسے چھپا کر نہیں رکھتے۔ اگر واقعی وہ تمہاری بیوی ہے تو پھر اسے ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے اپنا، اور مجھے کیا پتا وہ کیسی ہے، کیا پتا وہ تمہیں انگلیوں پر نچاتے ہوئے تمہاری ساری جائیداد تم سے ہتھیا لے۔ مجھے تم پر ذرا بھی بھروسہ نہیں، اسی لیے تم ساری کی ساری جائیداد میرے بچے کے نام لگاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ابارشن کروا لوں گی، میں تمہارے بچے کو ختم کر دوں گی۔ اسلان، زارا نے آخری حربہ اپنایا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں ساری کی ساری پراپرٹی تمہارے نام کرنے لگا؟ تم جو کر سکتی ہو کر لو۔ اسلان نے اسے کھلے عام فیصلہ سنا دیا، اور اگلے 3 دن بعد وہ اس کے سامنے ابارشن کی رپورٹ لے کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا اگر تم نے ساری جائیداد میرے بچے کے نام نہ لگائی تو میں تمہارے بچے کو ختم کر دوں گی۔ لو، میں نے ختم کر دیا۔ اسلان نے گہری سانس لی، پھر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسز دورانی بھی کچھ فاصلے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے کچھ پل حیرت سے دیکھا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ زارا اور مسز دورانی نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ ہنس کیوں رہا تھا، کیا اسے کوئی غم لگ گیا تھا؟ اچھا وہ تم نے خود ہی اس گناہ کو ختم کر دیا، ورنہ میں تو تمہارے اس ڈرامے سے بہت ہی تنگ آ گیا تھا۔ جہاں تک رہی بات دولت کی، تو جس کے لیے تمہاری پھپھو نے میرے باپ سے شادی کی، انہیں مارا، ان کی جان لی، ان سب کے بعد میں اپنے باپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی، محنت سے کمائی ہوئی دولت تمہارے نام کر دیتا؟ اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں تو بس انتظار کر رہا تھا کہ تم دونوں کے اصلی چہرے سامنے آئیں۔ اچھا وہ تم لوگوں نے اپنے ہر گناہ کا اعتراف یہاں لگے خفیہ کیمراز میں کر دیا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سمجھ پاتی، گھر میں پولیس داخل ہوئی۔ میرے باپ کے قاتل کے جرم میں اس عورت کو گرفتار کر لیجیے، اور اسے اور اس کے باپ ہاشم صاحب کو لڑکیوں کی تشکری کے جرم میں، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ زارا اپنے باپ کے کالے کارناموں سے واقف۔ زارا اور مسز دورانی اسلان کو روک رہی تھی کہ وہ پولیس کو روکے۔ جب اسے کچھ یاد آیا، 1 منٹ رک جائیں، اس نے پولیس کو روک دیا کہ زارا کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تمہارا میرا رشتہ صرف نکاح کی حد تک تھا، وہ بھی مجبوری میں کیا گیا نکاح، اور آج میں اس مجبوری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے سے اتار دینا چاہتا ہوں۔ میں اسلان دورانی پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ زارا ہاشم، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے زارا سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے جیل جا چکے تھے۔ اسلان بتا کر خاموش ہو چکا تھا، یعنی وہ کل ان کو جیل بھیج کر آیا تھا۔ تو یہ بات تھی، وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ تو پھر رات کو سوتے ہوئے تم نے یہ کیوں کہا کہ زارا نے تمہارا بچہ مار دیا؟ امارہ کو یاد آیا تو اس وقت خواب دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے سچ ہوتا کہ وہ بچہ میرا ہے اور زارا اس کے بعد بھی ابارشن کروا لیتی تو پھر کیا ہوتا، مگر وہ بس خواب تھا۔ اس نے امارہ کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو امارہ، اور میں اپنی زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور اب سے تمہیں ایسے اس فلیٹ میں گھٹ گھٹ کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ڈر ان سب کے ساتھ جیل میں جا کر بند ہو چکا۔ اب تم آزاد ہو، اب ہم کھلی ہوا میں ایک ساتھ باہر نکل کر سانس لے سکتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے اتنا موقع دیا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی سب کچھ کر چکا ہوتا۔ میں تو زارا سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس نکاح کے ذریعے ہی مجھے میرے باپ کی موت کا سچ پتہ چلنا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک ہیپی فیملی ہو۔ میں چاہتا ہوں میں اگر باپ بنوں تو میری اولاد کی ماں صرف تم ہو۔ امارہ چند پل حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تم مجھے اچھے لگتے تھے، تم میرے دوست تھے، تم مجھے ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے تھے، لیکن جب تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنی عزت بنایا، زارا سے نکاح کرنے کے بعد بھی تم نے اپنے تمام حق ادا کیے، مجھے بیوی ہونے کا حق دیا۔ اس سب کے بعد کب مجھے تم سے محبت ہو گئی میں نہیں جان سکی۔
اور उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तुमने पूछा था ना मैं क्या सोच रही थी, तो उस रोज़ रोड क्रॉस करते हुए मेरे जहन में यही चल रहा था कि तुम चंद घंटों बाद किसी और के हो जाओगे, मैं तुम्हें कैसे किसी और के साथ बांटूंगी। तब मेरा दिल बहुत दुखा था, और उस रोज़ जब तुम मुझे ये बताने के लिए आए थे कि ज़ारा प्रेग्नेंट है, उस रोज़ मैं तुम्हें कुछ और बताने वाली थी। असलान हैरान हुआ। अम्मारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से अपने पेट पे रखा। आई एम 3 months प्रेग्नेंट। उस रोज़ तुम्हें यही बताने के लिए मैंने घर बुलाया था, मगर तुमने मुझे ज़ारा के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे और ज़ारा की खुशियों के दरमियान नहीं आना चाहती थी। मुझे लगा शायद मैं ही अनचाहा वजूद हूँ, जिसे उसके माँ बाप ने भी कबूल नहीं किया और जिसे उसके भाइयों ने भी बेच दिया। मैं तुम पर कभी भी कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी, मगर मैं ये खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। लेकिन ज़ारा का सुनकर हिम्मत ही ख़त्म हो गई। मगर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ असलान कि तुम बाप बनने वाले हो। उसकी आंखों में नमी थी और असलान कुर्सी पीछे करता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ पकड़े वो अपना करीब खींच चुका था कि वो लहरा कर उसके सीने से आ लगे। जब सुबह उठा था तो मैंने साइड टेबल दराज में तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली थी। मैं तो तब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम अब खुद मुझे अपने लबों से कब बताती हो। तो अम्मारा ने हैरत से उसे देखा जो हंस रहा था। मैं बहुत 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 खुश हूँ अम्मारा। अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाज कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम दुनिया की आखिरी औरत भी होती तो भी मैं तुम्हें ही चुनता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अम्मारा। उसने सरगोशी की थी। अम्मारा नम मुस्कुराती आंखों से उसके सीने से लगती आंखें मीच गई थी। आज बिलाखिर वो बटा हुआ मर्द पूरा का पूरा सूद समेत वापस उसके पास आ गया था। आज वो अल्लाह की जितनी शुक्रगुजार होती उतना ही कम था। इसीलिए कहते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।